السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسا صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. کیسے ہیں کلاسا صاحب آپ؟ جی بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، تھینک یو ویری مچ. ہم نے بہت مس کیا آپ کو، آپ کے اور آپ کی فیملی کے دکھ میں ہم پوری طرح سے برابر کے شریک ہیں. یقیناً جس دکھ سے آپ گزرے ہیں بھائی کی وفات پر، یقیناً اس کا کوئی مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو، آپ کی فیملی کو صبر دے اور آپ کے بھائی کی مغفرت فرمائے. کلاسا صاحب جی آمین. جی بہت شکریہ جی شازیہ، تھینک یو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، عرب دنیا کا راولپنڈی سے بھی چھوٹا ملک بحرین، جس کے بادشاہ سلامت پاکستان میں موجود مختلف معاہدے اور ملاقاتیں کرنے میں مصروف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دوسرا گھر ہے. یاد رہے کہ 40 سال کے بعد بحرین کے حکمرانوں کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے. سعودی عرب جو پہلے سے ہی بحرین کے دفاعی امور کا ذمہ دار ہے، اب دفاع کے شعبے میں پاکستان سے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہاں کے پولیس میں فوج سے ریٹائر ہونے والے پاکستانی بڑی تعداد میں برسوں سے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. بحرین آخر کن خطرات سے بچنے کے لیے پاکستان کا سہارا لینا چاہتا ہے اور بدلے میں پاکستان کو کیا ملے گا، اس پر آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ امریکی میڈیا ایک بار پھر پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف دکھائی دیتا ہے. اسامہ بن لادن جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، بار بار اس کے ذکر خیر سے اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف اور سابق ISI چیف جنرل پاشا کو اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا علم تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے طالبان کے ہاتھوں بے نظیر بھٹو کو قتل کروایا. امریکی میڈیا کے ان الزامات کا آخر مقصد کیا ہے؟ امریکی میڈیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اپنے ان الزامات سے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی کلاسا صاحب اور قاضی صاحب کی خبریں لیں گے، وہ آج کیا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. جی قاضی صاحب. شازیہ، آغاز میں تو میں بات کروں گا، ایک ٹیکس چھوٹ آ رہی ہے اور وہ بڑے سیکٹرز کو مل رہی ہے. اس میں تقریباً 450 ارب روپے. یہ جو بجٹ تھا ہمارا 2013-14 کا، اس میں جو ہم نے سیلز ٹیکس لگائے تھے کچھ اسٹیل پہ، ٹوبیکو یا جو سگریٹس کی جو انڈسٹری ہے یا سگریٹ کے جو MNCs ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور بھی سیکٹرز ہیں، تو اب ہم اس کو اب واپس لے رہے ہیں. اور اس سے ہمیں کتنے بڑے ریونیو کا خطرہ ہے، ایک تو اس پہ بات کریں گے. پھر اس کے ساتھ جوڑیں گے جڑی ہوئی خبر ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا 1.5 بلین ڈالرز کا. یہ پیسے جو آئے ہیں پاکستان، اس سے پہلے ایک فنڈ ہوتا تھا FODP کہ فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان، جہاں پہ بہت سے جاپان میں بنایا گیا اور وہاں پہ بڑا تھا کہ بڑے پیسے آئیں گے، اس میں اب 1 ارب رہ گیا. اب یہ PDF، تو یہ خرچ کہاں ہوگا، یہ اس کی کیا لائکلی ہوڈ ہے ان دی ایبسنس اور لاس جو ہمارا ہو رہا ہے اس میں ریونیوز میں، اس پہ بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک انتہائی انٹرسٹنگ رپورٹ آج ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ناسا فنڈڈ رپورٹ ایک آئی ہے کہ کیسے عالمی تہذیب کو خطرہ ہے اس کے اپنے اس نظام سے، اور کیسے 15 سال میں جس طرح اس کو میں نے خاص طور پہ اس لیے پک کیا ہے کہ جو ہمارے یہاں تھر میں ہوا، جو چولستان میں ہوا، یہ افریقہ اور جگہ پہ بھی ہو رہا ہے، مگر فرسٹ ورلڈ بھی خطرات سے گھری ہوئی ہے. اور اس میں ہم فیکٹس اینڈ فگر شیئر کریں گے کہ کیا کیا نقصان، اور 15 سالوں میں اگر ہم نے اس کو اوائڈ نہ کیا، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور جو عوام و ناس کے ساتھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، یہ ناسا کہہ رہی ہے. یہ بڑے چشم کشا فیکٹس ہیں جو شیئر کریں گے. اسی کے ساتھ رابرٹ ریخ ایک آدمی ہے جو کہ 3 امریکن ایڈمنسٹریشن میں سرو کر چکے ہیں. آخری دفعہ وہ وزیر باتدبیر تھے کلنٹن کے. انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ نیو لبرل اکنامکس اور یہ جو ہمیں بھی آج تک ریسیپیز دی جا رہی ہیں، یہ کیسے نہ صرف فرسٹ ورلڈ کو لے ڈوبیں گی اور ہمیں تو لے ڈوب ہی رہی ہیں. ان 2 خبروں کو جوڑ کے دیکھیں گے اور یہ ٹیکسز میں جو ہمیں خسارہ ہونے والا ہے اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، کلاسا صاحب سے پوچھیں گے وہ آج کیا شیئر کریں گے. جی کلاسا صاحب. جی شازیہ، پہلی تو سٹوری آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے بنی گالا عمران خان کے گھر، تو عمران خان صاحب نے ان سے کچھ یہ شکایتیں کی تھی، کچھ ذاتی بھی مسئلے کو ڈسکس کیے تھے جو بعد میں رپورٹس ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا چیئرمین سینٹ جو ہے نیار بخاری صاحب، ان کے بھائی اور ان کے عزیز ہیں، انہوں نے کچھ پارک کی زمین ہے اس پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس پہ ایک فارمل انکوائری شروع ہوگی. چیئرمین CDA وہاں پہ تشریف لے گئے تھے. تو آپ کو دونوں پارٹیز کا ذرا موقف دیں گے کہ وہاں پہ نیار بخاری صاحب کے رشتہ داروں کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہتے ہیں. CDA وہاں سے ہو کے آیا ہے اور عمران خان صاحب پہ وہ کاؤنٹر ایلیگیشن لگا رہے ہیں. ایک آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ ایک نئی کہانی یا ایک نئی ٹگ آف وار جو ڈیولپ ہو رہی ہے چیئرمین سینٹ اور یہ عمران خان صاحب کے درمیان، اس کی کیا ریئل سٹوری، انسائڈ سٹوری کیا ہے. اور دوسری بڑی انٹرسٹنگ ایک اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کا جو پچھلا اجلاس ہے اس میں کچھ نئے انکشافات کیے گئے جو عام آدمی کے حوالے سے بڑے یہ امپورٹنٹ. ہم تو سمجھتے تھے سائیکل جو ہے غریب کی سواری ہے، اور جو وہاں پہ کچھ رپورٹس پیش کی گئی جو
اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں جس کو چیئر کیا تھا وزیر خزانہ صاحب نے، اس میں بتایا گیا کہ لوگوں نے اب سائیکل لینے بند کر دیے، بند سے مراد ہے کم کر دیے، اب جو غریب سے غریب تر بھی ہے وہ موٹر سائیکل لینے لگ گیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا ریزنز ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگ غریب ہو رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے اب سائیکل کے بجائے موٹر سائیکل خریدنا شروع ہو گئے. اور اس سے ریلیٹڈ ہی ایک اور سٹوری ہے کہ آج قومی اسمبلی کی ایک قیمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں انٹرنیٹ اور موبائل فون نے کیا دھوم مچائی، اور بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس فون بھی ہے، نیٹ بھی ہے. تو وہ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا کہ پچھلے 2004 سے لے کے 2014 تک میں ایک نیا ریولوشن ہے پاکستان میں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور کتنا ایڈ ہوا ہے، کتنی گروتھ ہوئی ہے اس میں موبائل فون میں اور انٹرنیٹ میں. ٹھیک ہے کلاسز صاحب، سب سے پہلے کچھ بات کر لیتے ہیں عرب حکمرانوں کی جو آج کل پاکستان کے دورے کریں. آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے سعودی حکمرانوں نے بھی دورہ کیا، بحرین کے بادشاہ سلامت پاکستان میں موجود ہیں. $1.5 ارب کی امداد بھی ملی، بعد میں پتا چلا کہ وہ سعودیوں کی فرمائش پر ہی بحرین نے دی تھی. سینیٹر سغرا امام نے بڑا اچھا ایک سوال اٹھایا ہے کہ پرویز مشرف نے بھی امریکہ سے $20 ارب کی امداد لی تھی، لیکن ہمیں ان فیصلوں کی وجہ سے $80 ارب کا ہماری معیشت کو نقصان ہوا. تو اب اس $1.5 ارب اور ان معاہدوں کے نتیجے میں کہیں ہم خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا ویلڈ کوسچن اٹھایا ہے انہوں نے؟ ہم نے خانہ جنگی کا شکار تو ہو چکے ہیں، اب ہم نہ مانے تو یہ علیحدہ چیز ہے. خانہ جنگی تو چل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے. ایک سول وار کیا ہوتی ہے؟ یہی سول وار ہوتی ہے جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح کی سچویشن یہ آج کی کوئی نئی نہیں ہے. میرا خیال سندھ جب سے افغانستان میں امریکنز نے رشین فورسز کو روکنے کے لیے جہاد جو یہاں پہ شروع کیا تھا، اس کے بعد پاکستان سے مسلسل ایک سول وار میں آپ کو ڈالر چاہیے تھے اور انہوں نے ڈالر دے دیا، $1.5 ارب دے دیا، اور پوری قوم بھی خوش ہو گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ $100 سے کم ہو گیا. ضرورتیں دونوں بنیاد پہ ہوتی ہیں. اب ان کو ضرورت ہے ہماری آرمی چاہیے، ان کو ریکروٹمنٹ چاہیے، یا ایک جو نئے معاہدے کیے گئے یہاں پہ کچھ ان کو اسلحہ چاہیے، ویپنس چاہیے جو ہم یہاں پروڈیوس کرتے ہیں، دنیا بھر کو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. سو یہ تو دو طریقے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے میرا خیال اس کرائسس. ایک تو ٹوٹلی ہم بزنس مین بن کے سوچیں، ایک یہ دیکھیں کہ وہ ہم سے سودے لینے کے لیے آ رہے ہیں، چاہے ویپنز لیتے ہیں، تیارے لیتے ہیں، توپیں لیتے ہیں، گنے لیتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں پیسے دے رہے ہیں جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے یا نہیں؟ حکمرانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، یہ پیسہ ان کو چاہیے. دوسرا یہ ہے جو سغرا امام کہہ رہی ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. آپ سمجھ لیں کہ مسلم امہ کی بات ہم ہر وقت کرتے رہتے، اب چھوڑ دیں، سعودی جانے، شام جانے، بحرین جانے. اور یہ عربی اجمی ان کی لڑائی جو ہے بڑی پرانی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی لڑائی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں، ان کو لڑنے دیں، آپس میں وہ ڈیل کر لیں گے، آلریڈی وہ لڑیں. لیکن لگتا ہے یہ کہ سعودیز اور بحرین سے وہ جو شام کے بارے میں منصوبے انہوں نے بنائے تھے کہ امریکن کی سپورٹ سے وہ ڈسلاج کر لیں گے ان کی حکومت کو، تو وہ میرا خیال ان سے ہو نہیں رہی. ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہی والی گریلا وار کے لیے، اور گریلا وار کے ان کو پاکستان سے میرا خیال کچھ مین پاور بھی چاہیے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایسا نہیں لگتا کہ عرب ممالک کے درمیان پاکستان جو ہے ایک سینڈوچ بن کر رہ گیا ہے. اس پر بات کریں گے، قاضی صاحب سے بھی ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک طرف پاکستان کی ایران کے ساتھ دوستی اور دوسری طرف بحرین سے بڑھتی ہوئی دوستی، اور دوسری طرف ایران اور بحرین کی آپس میں کشیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. دوسری طرف قائد صاحب قطر سے ہم LPG لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور قطر کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کشیدگی. تو لگتا نہیں کہ ہمارے ممالک کے درمیان، مسلم دوستوں کے درمیان پاکستان ایک سینڈوچ بن گیا؟ کوئی ایسی بات نہیں، اور میں نے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ $1.5 بلین آنے سے جس طرح وہ موصوفہ خاتون کہہ رہی تھی، نہیں میں نہیں ایگری کرتا ان سے. ان ڈالروں کی غیر موجودگی میں بھی ہم کسی قسم کا بلنڈر کر سکتے ہیں، اور ان کے آنے سے بھی کوئی کوالٹیٹیو چینج نہیں آئے گی. ہمارے دیکھنے کا اور ہمارا منصب یہ ہے کہ یہ آئے اور یہ کیوں، اور مقصد کیا، اصل کہانی کیا ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ اگر آپ عسکری معاہدے آج بحرین ہمارے ساتھ کر رہے ہیں تو کون سا ایران نے کوئی دھمکی دی اس پہ حملہ کر دے گا؟ اس کو کس ملک سے خطرہ ہے؟ اور آخری دفعہ جو اس نے عسکری امداد لی تھی کس سے لی تھی؟ اس نے عسکری امداد سعودی عرب سے لی تھی، اور وہ اپنے عوام کو سپریس کر آلریڈی ان کے دفاعی امور کی ذمہ داری. جب ان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی جمہوریت مانگ رہے تھے، اپنے رائٹس مانگ رہے تھے، اور وہ جہاں ہیومن رائٹس، اب امریکہ بہادر ان کا الائی ہے، تو کسی ملک میں اتنی ہمت نہیں، اور نہ ہی ایسی حماقت ایران کرے گا. وہ اپنے کھیل کر رہے ہیں. ایران کے جو بڑے ان کے قائد ہیں علی خمینائی، وہ خود آپ ہم سٹوری کر چکے ہیں $90 بلین کی وہ اپنی امپائر جو چلاتے ہیں، جو تو وہ جب لوگ اس مالیات میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کے کوئی اور ایسے ڈیزائن نہیں رہتے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت
عرب حکمرانوں کو عرب سپرنگ کے بعد سلیپ لیس نائٹس مل رہی ہیں، بے خوابی کا شکار ہو گئے ہیں جب سے. اور وہ جو تحریک ہے وہ ایب اینڈ فلو کے ساتھ چل رہی ہے. عرب ممالک میں اٹھی، جو اٹھی تیونس سے اٹھی، مصر میں اٹھی، لیبیا میں اٹھی، غالباً $50-60 بلین کا پیکج سعودی جو حکمران کو جو منارک بادشاہ ہیں ان کو دینا پڑا، یہ کر لیں وہ کر لیں. اب باقی رہ گی کیونکہ وہاں پہ آزادیاں تو نہیں ہیں. اب ایک پچھلے دنوں میں ٹائمز آف لنڈن میں سٹوری تھی، جو ہمارے خادمان حرمین شریف ہیں ان کی بیٹیوں کی جو ای میل وہاں گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ کیسے رہ رہی ہیں، اور وہ بڑی پڑھی لکھی ہیں، وہ بھی PhD ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے. یہ سٹوری انٹرنیشنل میڈیا میں آ چکی. خیر یہ بسائڈ دی پوائنٹ ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو جو UAE اسپینڈنگ کر رہا ہے اس پہ وہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں. یہاں پر ایک طرف دنیا میں ایک جمہوریت اور آزادی کی لہر ہے، معیشت کے لوگ معاشی حقوق، لیکن بحرین میں تو اندرونی بغاوت اٹھ رہی ہے نا. نہیں معاشی حقوق. بغاوت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں ڈیموکریسی دے دو، لوگ کہتے ہیں ہمارے رائٹس دے دو. وہ اب شخصی حکومتیں اور یہ اتنا انٹرنیٹ ہے، اتنی تعلیم ہے، تو اب یہ جو بودھ ہے کہ وہ نیچے ایک جدید دنیا ہے، ایک جدید دنیا، اور اوپر قرون اولا جیسا ایک نظام حکمرانی ہے. اب سعودی اگر آپ دبئی جائیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے اسکائی اسکریپر امریکہ کے ہیں، اور اوپر جو ہیں وہ لوگ مسلط ہیں. تو یہ خوف ہے انہیں، یہ جو انہیں عسکری امداد چاہیے وہ اس لیے چاہیے کہ ان کا اپنا تحفظ ہو. ایک کالر ہے لاہور سے، طلعت. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم جی، میرا نام طلعت محمود ہے. پہلے تو میں رؤف کلاسرا صاحب کے بھائی کی وفات پہ ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا میں رؤف کلاسرا صاحب اور قاضی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کسی اور چینل پہ کوئی جرنلسٹ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں کر رہا جو آپ دونوں حضرات کر رہے ہیں. اٹس این ایکسلنٹ پروگرام، پلیز کنٹینیو اینڈ وی لو اٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ طلعت محمود آپ کا. آگے بڑھتے ہیں. کلاس صاحب میرا آپ سے سوال کہ بحرین ہم سے دفاعی تعاون حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہماری آلریڈی فورسز، ان کی جو جوان ہیں ان کی سیکورٹی فورسز میں شامل ہیں. کل الطاف حسین نے مشورہ دیا فوج کو کہ اگر پاکستان کے حکمران کسی دوسرے ملک میں فوجی دستہ بھیجنے کا کہیں تو انکار کر دیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ پاکستان کو پرائی آگ میں اپنے ہاتھ نہیں جلانے چاہیے؟ شاہجہ اس پہ وہی دو پوائنٹ آف ویو آتے ہیں. ایک تو یہی ہے جو الطاف صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے میں بھی اسی کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کسی اور تیسرے کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے. ہماری ماؤں نے بچے اس لیے نہیں جنے تھے کہ یہ جا کے کسی اور ملکوں میں جائیں اور وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دیا. یہ اپنے ملک کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اپنے ملک کا ہی ان کو دفاع کرنا چاہیے. لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی آتا ہے کہ یہی عرب ممالک تھے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے افغانستان یہاں پہ بنوایا، انہوں نے ہمارے بچے موائے یہاں پہ، انہوں نے فنڈنگ کی، انہوں نے مدرسے بنوائے، انہوں نے یہاں پہ ڈالرز بھیجے اور ہم نے لیے، ہماری فوج نے بھی لیے، ہمارے یہاں جرنیلوں نے بھی لیے، ہمارے سول بیوروکریسی سب نے مل کے، ہم نے بھی کھائے، عوام نے بھی کھائے. ڈالر جب آ رہے تھے سب بڑے خوش تھے کہ بہت بڑا جہاد کھیلا جا رہا ہے. کہتی ہے نا کہ $20 ارب کی امداد جو لی اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم آج. نہیں یہ تو ایک علیحدہ پوائنٹ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے، ایک اور وہ پوائنٹ ٹھیک ہے ان کا. یہ 1.5 بلین کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی کلاسرا صاحب، لہٰذا میرا اس پہ یہ تھا، ایک تو وہ اپنی جنگ آپ یہ خود جو میرا خیال ہے بیوقوفی کرنے والے تھے. ہم بھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں کہ بیٹھ کے ایڈوائز کریں سعودی عرب کو، بحرین کو، ان کو کہیں جی آپ اس طرح کر لیں. وہ خود بڑے سمجھدار ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جس کے گھر دان ہے اس کے کملے سیانے ہیں. ان کے پاس پیسہ ہے، ڈالر ہے، لہٰذا وہ جو بھی کہیں گے وہ سیانے ہیں. ہم ہی بیوقوف نکلیں گے آخر پہ، کہیں نہ کہیں پہ آپ دیکھیں گے ہم ہی پھنس جائیں گے. ایک تو وہ یہ کہ جیسے انہوں نے تماشا دیکھا ہے عرب ممالک نے، یہاں پہ اس خطے کو جہنم بنایا، انہوں نے ہمارے بچے مروائے اور آج تک ہماری نسلیں یہاں پہ سوسائڈل بمبرز پیدا کر رہی ہیں. ایک وہ خود بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ، ایک شام میں نیا افغانستان بنانا چاہتے ہیں، ایک سورس آف ٹینشن رکھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے کی اپنی نسلیں خراب کرنا چاہتے ہیں. جیسے یہ ہماری نسلیں خراب ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر ان کا ساتھ دیں. جی بھی آئیں بھی تاریخ کا لیسن ہے، آپ نے کچھ ہمارے ساتھ یہاں پہ کھیل کھیلے تھے، اور نہ صرف آپ نے 1980 کی دہائی میں وہ کھیل کھیلے بلکہ آپ نے جاری رکھے. ہمارے یہاں مدارس بنوائے، آپ ہمارے ہاں طالبان بنے، آج بھی مذاکرات کرنے ہوں، بات چیت کرنے. مجھے یاد ہے قائد صاحب نے ایک سٹوری کی تھی جب وہاں پہ یہ پوٹن صاحب کو انہوں نے پیشکش کی تھی، ان کی سرمائی وہاں پہ اولمپکس ہونے تھے، باقاعدہ انہوں نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ ہمیں شام پہ حملہ کرنے میں امریکہ کو نہ روکیں، ہم آپ کے وہاں چیچنز کو روک دیں گے کہ وہ آپ پہ حملے نہ کریں. یہ جو ڈیل آفر کر رہے تھے، یاد ہے قائد صاحب کی سٹوری تھی. ہاں وہ آفر کر رہے تھے کہ حضور اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور یہاں پہ شام میں لوگوں کو مار دھاڑ کرنے دیں تو ہم ان کو چچن جو ریبلز ہیں جو آپ کے ہاں لڑ رہے ہیں ہم ان کو روک لیں گے. ذرا آپ پھر یہ دوستیاں اور ڈالر جو ہیں یہ آپ کی خارجہ پالیسی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا کوئی میرا خیال ہے ملٹی بلین، اگر میں آپ سے قاضی صاحب سے کوئی فیورز لے رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں یا کچھ اور فیورز لے رہا ہوں،
تو ڈیفینیٹ دنیا بھر میں کوئی فری لنچز نہیں ہوتے. یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ شاید کے دوست ہوتے ہیں, یہ دوستیاں یاریاں کوئی ہمارے ہاں چلتی ہیں, ہمارے کلچر میں چلتی ہوں گی چھوٹے موٹے لیول پہ, یہ ملکوں کے درمیان مفادات چلتے ہوتے ہیں. اچھا, ہم ہمیشہ سے برے طریقے سے اپنے مفادات کا خیال کرتے ہیں. ہم دوستی کے چکر میں, مسلم امہ کے چکر میں دوسروں کا مفاد زیادہ کرتے ہیں اور آخر میں اپنی تباہی کرا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. $1.5 ارب مل گیا ہے, $2 ارب مل گیا یا 20 مل گیا. ہمیں آگے بڑھتے ہیں. قاری صاحب, یہ امریکی میڈیا اسامہ کو مرنے کیوں نہیں دے رہا؟ ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں. ہمیں جینے نہیں دیتے, اسے مرنے نہیں دیتے. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب وہ چلے گئے ہیں, یہاں تھے نہیں تھے, یہ اسپیکولیٹو سٹوریز آتی رہیں گی, کھلتی رہیں گی. مگر میرا اس بارے میں ایک رائے ہے, آپ کے اختلاف کا حق ہے اس سے. اب ان رولنگ کلاسز جو بھی ہیں, امریکہ میں ہو یہاں ہو, ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. ہم کیا کہتے ہیں, آج مذاکرات ہو رہے ہیں, کل جنگ ہو رہی ہے, پرسوں پھر مذاکرات, ایک کمیٹی آ رہی ہے. اگر عالمی سطح پہ بھی دیکھیں, بھائی ہمیں بخش دیں, ہم تخت ستم کیا ہوتا ہے, مشق کے ستم بنتے رہے ہیں. اب آپ اس کو اب مشرف کو اگر پتا تھا تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ISI کو پتا. ایک واقعہ تھا تاریخ میں, دفن ہو گیا, ہوا نہیں ہوا. آپ نے پہلے اسامہ بن لادن کو استعمال کیا افغانستان کے انقلاب کو برباد کرنے کے لیے, وہاں عوام کی ایک سرکشی کو خون اور خاک میں آپ نے ڈبو دیا. وہاں پہ آج میں نے کل سٹوری کی تھی کہ اب دیکھیں گے وہاں کس طرح ویتنام کی طرح وہ بچے پیدا ہوتے ہیں, جس طرح عراق میں ہو رہے ہیں. تو اب کیا بیچتے ہیں آپ؟ ان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. یہ صحت کے ایشو پہ بات نہیں کر سکتے, یہ تعلیم کے ایشو پہ بات نہیں کر سکتے. یہ ایک انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہوگی جس پہ میں اپنی سٹوری پہ آؤں گا کہ ناسا خود آپ کو بتائے گا کہ خود یہ اب ناسا کی رپورٹ ہے, ہماری رپورٹ نہیں ہے. جب میں اس پہ آؤں گا کہ کیسے اس گلوب کو اتنے بڑے خطرے سے انہوں نے ہمکنار کر دیا. تو جب آپ اس سے آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, کوئی آپ تاریخ کو ایک آگے نہیں لے جا سکتے. اسامہ روز واپس آ جائے گا. کلاسا صاحب, امریکی میڈیا کے ایسے الزامات فوج پر لگانا, کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ وزیرستان میں آپریشن کے لیے ایک طرح سے دباؤ بھی ہو سکتا ہے, اگر اس اینگل سے دیکھیں تو؟ شاہجہ, اگر مجھے تھوڑی سی اس پہ اجازت دیں تو مطلب کل سے میں میڈیا کو فالو کر رہا ہوں, پورے کو, پاکستانی کو بھی, اور یہ ساری چیزیں جو اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے, اور اپنی فوج کے بارے میں ہم آف کورس ہر ایک کا اپنی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے, ہماری بھی, اپنے ملک سے بھی ہے, فوج سے بھی, دیگر سے ہے. ایک اور سائڈ آف دا اسٹوری بھی ہے جو میرا خیال میں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بفور اٹ کہ ہم کہیں کہ جی بالکل یہ پوری دنیا ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے. ایک مجھے یاد پڑتا ہے جب اسامہ بن لیڈن کا یہاں پہ واقعہ ہوا تھا, ایک بریگیڈر صاحب تھے, بریگیڈر علی صاحب تھے, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں اور پاکستان آرمی سے ریٹائر ہو کے کچھ کنٹروورسیز میں بھی تھے, وہ یہاں سے چلے گئے. انہوں نے ایک بلاگ پہ آرٹیکل لکھا تھا, میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا, رات میرے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا اور بجلی نہیں تھی, کوئی نیٹ میں یوز نہیں کر سکا. انہوں نے ایگزیکٹ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں 2011 میں, اس سے ملتی جلتی. اگر مجھے زیادہ دیں, وہ آرٹیکل میں نے پڑھا ہوا ہے, میں اس کی تھوڑی سی فائنڈنگ دے دوں. جو ہماری ہی آرمی کے وہ بریگیڈر صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ اس پہ اسامہ بن لیڈن پہ یہ دباؤ بڑھا وہاں پہ افغانستان میں, تو انہوں نے سعودیز جو اپنے ان کے وہاں پہ تھے, آف کورس لیڈن بہت بڑا گروپ ہے, انہوں نے سعودی حکمرانوں سے بات چیت کی تھی کہ آپ مہربانی فرمائے کسی طریقے سے اسامہ کو وہاں سے افغانستان سے اس کے بچوں فیملی کو نکال کے لے آئیں. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو بلاگ چھپا تھا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا, ہاں, ان کا یہ کہنا تھا, باقاعدہ جناب مشرف صاحب سے بات کی گئی تھی اور مشرف صاحب نے واقعی اسائن کیا تھا کچھ لوگوں کو کہ آپ ان کو لے کے آئیں اور ان کو سیٹل کریں. یہ جو باتیں ساری آج والے آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا بیٹھے ہوئے, اور پلس ان کا یہ بھی کہنا تھا, جو آگے کی بات کی تھی, کہ ایک ISI کے ایک افسر تھے, انہوں نے بعد میں جا کے دبئی میں جو CIA کے اسٹیشن چیف تھے ان سے ملاقات کی تھی. ان کو بتایا تھا کہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اسامہ بن لیڈن پاکستان میں کہاں پہ ہیں تو آپ کیا کریں گے, آپ کچھ مجھے اس کے بدلے جو انعام ہے اس پہ کیا دیں گے, اسامہ بن لیڈن کے سر پہ اس کی ہیڈ منی مجھے ملے گی نہیں ملے گی, پلس میرے بچوں کو نیشنلٹی آپ دیں گے تو میں آپ کو انفارمیشن دینے کو تیار ہوں کہ ہم نے وہاں پہ اس کو پاکستان میں کہاں رکھا ہوا ہے. یہ بلاگ پہ چیزیں 2011 کی میں بات کر رہا ہوں, یہ چھپی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اس کے بعد اب پورا پروسیس ہوا, ڈیٹیلز ہوئی, لہٰذا یہ جو رپورٹ ہے یہ ساری کی ساری, میں تو اس کو کسی حد تک ہم کچھ بھی کہیں اپنی آرمی کے لیے, جو اس وقت کی آرمی تھی, آف کورس موجودہ لیڈرشپ کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ وہ ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل یہاں پہ سیریل ہیں جو یہ ڈان میں لکھتے ہیں, بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا تھا انہوں نے, جس کو بعد میں نیو یارک ٹائمز نے کوٹ بھی کیا تھا. اس نے کہا تھا اگر ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم سے زیادہ نیگلیجنس کوئی نہیں کر سکتا. اگر ہمیں نہیں پتا تھا اسامہ بن لیڈن یہاں پہ رہتا تھا, اگر ہمیں پتا تھا تو پھر ہم ساتھ ملے ہوئے تھے. دو میں سے ایک چیز تو ہے, یا تو آپ مان لیں آپ کو نہیں پتا تھا, پتا تھا تو آپ ملے ہوئے تھے. میں اگری کرتا ہوں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, مگر مجھے ایک بات آج تک سمجھ نہیں آتی کہ جب دنیا میں بے شمار اسامہ بن لادن امریکہ کے CIA تخلیق کرے
دنیا کے کسی عوام کی بہتری کے لیے, کسی موومنٹ کو خاک و خون میں ڈبونے کے لیے, تو وہ درست. اگر ہماری فوج نے اس کو اپنے تئیں یہ سمجھا, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا کہ جی اسامہ بن لادن ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ یا جو بھی ان کے مفہوم وہ رکھے تو ہم غلط اس لیے کہ ہم ویک ہیں اور ہمیں ویک رکھتے ہیں ہمارے حکمران, اور وہی کام وہ کریں تو وہ ٹھیک. جب وہ اسے جہاد کہیں تو ہم جہاد کہیں, جب وہ اسے ٹیررزم کہیں تو ہم اسے ٹیررزم کہہ دیں. تو یہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں آن دیئر پارٹ. قائد صاحب یہ بڑا سیدھا سا اصول ہے, اگر ہم اس کو اپلائی کریں. مثلا آپ کا میرا کوئی جھگڑا ہے, کسی وجہ سے جھگڑا ہے, آپ ٹھیک ہے میں غلط ہوں, اور کوئی بندہ ایسا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا کے میرے گھر میں آ کے چھپ گیا, اور کل کو برآمد ہو جائے 10 سال بعد کہ رؤوف صاحب تو قاضی سعید صاحب کے ساتھ جس کا جھگڑا چل رہا تھا, جو ان کا خدا نہ خاصا کو نقصان کر کے آیا تھا, وہ تو رؤوف صاحب نے اپنے گھر پہ چھپا پہ رکھو. آپ کا اس انڈیویجول لیول پہ کیا ریئیکشن ہوگا, ریئیکشن میرا وہی ہوگا, مگر وہ تو ان کا کام کر کے آئے تھے, وہ تو کولڈ وار میں مبینہ طور پہ ان کو جتوا کے آئے تھے, وہاں سے سپورٹ کر کے آئے تھے, ان کا یوز ختم ہو گیا تھا. بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. جی قائد صاحب آپ کی خبریں کی طرف آتے ہیں. شاید یہ 2 خبریں میں نے کمبائن کی ہے. ایک تو ایک میجر آ رہی ہے, ابھی آئی نہیں ہے, اگر یہ آ گئی تو پاکستانی خزانے کو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو ریونیو ہے, یہ وصولی ہے 450 ارب روپے کا جو ہے وہ لاس ہوگا, جس سے مراد $4.5 بلین یہ بنتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کنسیڈر کر رہا ہے کچھ ٹیکسز تھے جسے اس کو وہ ریپلیس کر رہا ہے, جو جسے آپ کہتے ہیں نا سیلز ٹیکس, جو بڑے بڑے اسٹیل کے کارٹلز ہیں, یا مثال کے طور پہ سگریٹس MNCs ہیں, ملٹی نیشنل کارپوریشن, ان پہ یہ ٹیکس لگنا تھا. اب وہ 17% کے حساب سے لگنا تھا, مگر انہیں چھوٹ دینے کی بات ہو رہی ہے, اور اب اگر وہ چھوٹ دی جاتی ہے اسے انہوں نے تبدیل کر دیا ہے اسپیشل ٹیکس سے, اور اس کو کم, مراد یہ کہ آسان لفظوں میں اس کو ہم نے کم کر دیا ہے. اچھا, اب یہ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کٹس لگاتے چلے جا رہے ہیں PDSP پہ, ہمارے جو ویلفیئر کا بجٹ ہے, یہ 450 ارب روپے کا, اگر ہم ان بڑے بڑے غریب لوگ ہیں جو اسٹیل کا یہاں کام کرتے ہیں, جو سگریٹ کے بڑے یہاں پہ جو جن کی ملز ہیں, تو ان کو ہم یہ دے رہے ہیں. مطلب کوئی بات نہیں, ہم 1.5 بلین تو ہمارے پاس آ گئے نا, وہ آ گئے. یہ وہ 1.5 بلین ہے, یہ 4.5 بلین ہے. اچھا, اب معاملہ کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ میں پھر اگلی خبر پہ بعد میں آؤں گا کہ اس وقت ہم ریسیشن میں ہیں, اور ریسیشن میں آپ اس طرح کی چھوٹ دے کے جب چھوٹ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کر سکتے, آپ انفراسٹرکچر پروجیکٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے, آپ ہاسپٹل نہیں بنا سکتے. خاص طبقے کے لیے یہ چھوٹ ہے جو 2-3 سیکٹر ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جس میں ایکسائز ڈیوٹی, بیوریجز ہیں, شوگر ہے, اس کے بعد سگریٹ کے سیکٹر پہ ہے. یہ ظاہر ہے بڑے بڑے جو یہاں کے کاروبار ہیں, یہ اس میں یہ آج رپورٹ آئی, اور اس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لائکلی ہے, یہ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں SROز کی, اس میں 478 ارب روپیہ کی جو وہ چھوٹ دی. چھوٹ کے علاوہ اس کی لسٹ نہیں ہم بتاتے. FBR کے کچھ افسروں نے وہ لسٹ بنا رکھی ہے, وہ ہمیں یہ نہیں بتا دیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ اسٹوری کنکلوڈ کرتا ہوں, دین لیٹس گو ٹو کلاسر صاحب, اچھی اسٹوری ہے ان کے پاس, کہ یہ اگر ہم نہ کریں تو یہ جو 1.5 بلین ہے, اور اس کے ساتھ میں تھوڑی سی خبر اور بھی جوڑ دوں, یہ جو پیسے 1.5 بلین آئے, ذرا ان کو بھی دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فرینڈ آف ڈیموکریٹک پاکستان ایک فنڈ بنا تھا, اس فنڈ میں اب 1 بلین رہ گیا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں آیا تھا. اچھا, وہ مبینہ طور پر پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ تھا. اب یہ جو 1.5 بلین سے کیا تو ہم ڈیولپمنٹ فنڈ رہے ہیں, لیکن جب ان لوگوں کو ہم ٹیکس چھوٹ دیں گے تو جو بجٹ کا ہمارا خسارہ ہے اس کو لہٰذا یہ بھی عوام پہ خرچ نہیں ہوگا. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. کلاسز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا شکایات کی عمران خان نے جب وزیر اعظم صاحب ان سے ملنے گئے ان کی رہائش گاہ بنی گالا میں؟ سوری, کوئی تھوڑا سا مجھے سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے, کوئی میرے کو آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. جی کلاس صاحب, میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی سٹوری ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ شکایات کی تھی وزیر اعظم سے جب وزیر اعظم صاحب ان کی رہائش گاہ میں تشریف لے گئے تھے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے پوری؟ کیونکہ مجھے آپ کی اگر آپ کو آ رہی ہے تو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے کلاس صاحب. اچھا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے عمران خان صاحب کے پاس نواز شریف صاحب تشریف لے گئے تھے, تو اس میں عمران خان صاحب نے کچھ ذاتی بھی کوئی سننے میں آیا کہ شکایات کی تھیں. اس میں جو 2-3 جو بڑی باتیں, سب سے اہم یہ تھا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ چیئرمین سینٹ جو ہے نیئر بخاری صاحب جو ہے, سید نیئر بخاری صاحب,
انہوں نے ان کے رشتہ داروں پہ الزام لگایا تھا کہ جہاں پہ پارک کی کچھ زمین ہے جو ان کے قبضے میں ہے اور غیر قانونی طور پر ان کی وہ تعمیر کر رہے ہیں، تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک باقاعدہ انکوائری بٹھائی تھی اور سی ڈی کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں اور اس کو انکوائر کریں اور اس پہ ایکشن لیں۔ اب سی ڈی کے چیئرمین صاحب نے انکوائری شروع کر دی۔ وہ باقاعدہ جو گاؤں ہے مالپور گاؤں ہے اور بہت پرانا گاؤں سمجھا جاتا ہے اسلام آباد کے اس میں سے، اور 1960 میں اس کو انہوں نے ایکوائر کیا تھا۔ اب جو انہوں نے کاؤنٹر ایک ہمارے پاس جواب بھیجا کہ نریشن دی گئی ہے، وہ کچھ ڈفرنٹ سٹوری بتاتی ہے جو عمران خان صاحب نے وہاں پہ باتیں کی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے جو رشتہ دار ہیں وہاں پہ ان کے سید نیئر بخاری صاحب کے، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ 1960 سے یہ جو گاؤں ہے اس کو ایکوائر کیا تھا حکومت پاکستان نے یا سی ڈی اے نے، اور ابھی تک ان کی جو پیمنٹ کا مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے، پیمنٹس بھی نہیں کی گئیں۔ اور جو موسٹ امپارٹنٹلی چیز ہے کیونکہ نیئر بخاری صاحب چیئرمین سینٹ ہیں، ان کا بڑا نام ہے، جس کا بڑا نام ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں بڑی بھی بنتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، اب میری بات بھی ہے ان سے چیئرمین صاحب سے کیونکہ اس پہ یہ ایلیگیشنز آ رہے تھے سارے، انہوں نے کہا ایک تو پہلے بات یہ کلیئر کر لیں کہ میری اس مالپور گاؤں میں کوئی وہاں پہ نہ میرا گھر ہے، نہ میں نے وہاں پہ کوئی رہائش رکھی ہوئی ہے، نہ میری وہاں پہ کسی کوئی 1 انچ پہ میں نے کوئی اس کو انکروچ کیا ہوا ہے۔ ایون جو میرے بھائی ہیں یا میرے عزیز ہیں ان سے بھی بات چیت کی کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی لینڈ یہاں پہ آ کے انکروچ نہیں کی، بلکہ نیئر بخاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یا ان کے کچھ لوگوں نے جو ورژن دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ رہتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سی ڈی اے کی جو ڈومین ہے اس سے باہر رہتے ہیں۔ ایک علیحدہ انہوں نے جا کے میرا خیال اسلام آباد کے نواح میں ایک اور جگہ وہاں پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ جو الزامات لگے اس پہ کاؤنٹر بھی کچھ یہ لوگوں نے جو ہمیں کوئی ڈیٹیل دی ہیں جو بھیجی ہیں جن پہ الزامات لگے ہیں، وہ الٹا عمران خان صاحب پہ یہ کہنے لگے کہ ان کا گھر جو ہے اس کے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قانونی طور پر سیٹل ہونے والی ہیں۔ سیم ان کا یہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے کا جو روڈ جاتا ہے ٹوارڈز بنی گالا جاتا ہے اس کی کوئی قانونی شکل نہیں ہے، اس پہ کوئی ایسا جو ابھی تک یہ بیٹھ کے معاملات طے نہیں ہوئے، اس میں لیگل ایشوز ہیں، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ سیم ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کا اپنا گھر ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ لینڈ ہے، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اگین سی ڈی کے پوائنٹ آف ویو سے قانونی طور پر جائز نہیں ہے۔ جو ان کو شکایت تھی زیادہ جو ان سے ریلیٹڈ لوگ ہیں نیئر بخاری صاحب کے، کہ جب نیئر بخاری وہاں پہ رہتے نہیں ہیں، وہاں پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی گھر نہیں ہے وہاں پہ، اس طرح کی چیزیں ان سے ریلیٹڈ آنا ان کے لیے بہت زیادہ ایک پولیٹیکلی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ میری اس کو ریپوٹیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور باقاعدہ ویلکم کیا ہے، میرا خیال اچھی چیز ہے اس پہ، اور یہ کر بھی رہی ہے سی ڈی اے کہ وہاں نیئر بخاری صاحب اور جو ان سے ریلیٹڈ رشتہ دار ہیں انہوں نے باقاعدہ ویلکم کیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پراپر انکوائری کروائیں، اگر ہم غلط ثابت ہوتے ہیں تو ہمارے خلاف کارروائی کر لیں، اگر عمران خان صاحب کے جو دعوے ہیں جو انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں اگر وہ غلط ثابت ہوتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب اس کے بعد وہ ریگریٹس کریں یا وٹ ایور جو بھی ان کے ذہن میں آتی ہو چیز۔ سو اچھی چیز یہ ہے کہ اس پہ انکوائری ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ میں ان کے نیئر بخاری صاحب کے جو ریلیٹو ہیں کہ مزید وہاں پہ وہ پورا ایک کمپریہنسو آپ انکوائری کریں کہ لینڈ انکروچمنٹ کیا صرف یہ ہمارے اوپر الزام لگ رہا ہے جس کو ڈینائی کرتے ہیں، یا کچھ اور بڑے طاقتور وہ یہ لوگوں کا کچھ نام بھی آ رہے ہیں انہوں نے بھی لینڈ وہاں پہ ایک طرح کی انکروچ کی ہوئی ہے۔ سو اصل مسئلہ یہ ہے جو اس کی لاسٹ میں بات اس کو ختم کروں گا کہ نیئر بخاری صاحب کے جو وہاں پہ عزیز ہیں ان کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ اس انکوائری کی باقاعدہ حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرور کریں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، اور اس طرح کی خبروں سے جو ہماری یا ان کے چیئرمین صاحب کی ریپوٹیشن ان کی ہالٹ ہوتی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ اور دیکھتے یہ ہیں کہ معروف جو افضل صاحب سی ڈی اے چیئرمین صاحب جو گئے تھے اب کیا اس میں سے نکالتے ہیں، صحیح ہاں کیونکہ انہوں نے باقاعدہ اس گاؤں کا مالپور گاؤں کا وزٹ بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے کلاس مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ لوگوں نے سائیکل چھوڑ کر جو موٹر سائیکل لینا شروع کر دیے ہیں، کیا اس آگدار صاحب نے معیشت اچھی کر دی ہے جو غریب امیر ہوتا جا رہا ہے؟ ہم آپ سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، انسانی تہذیب خطرے میں کیوں ہے؟ ناسا کی رپورٹ کیا کہتی ہے قاضی صاحب؟ اچھا، ناسا نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کروائی ہے، یہ ان کا ایک گورڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر ہے جس میں انہوں نے نیچرل سائنٹسٹ اور سوشل سائنٹسٹ دونوں نے ایک اسٹڈی کی ہے، اور بظاہر خاصی انگریزی کے بعد انہوں نے کہا کہ عالمی صنعتی، یہ صنعتی تہذیب ہے، اسے صنعتی یا انڈسٹریل سویلائزیشن کہتے ہیں، یہ تھریٹنڈ ہے، اور یہ بھی اسٹڈی ان کی 10 سے 15 سال میں اگر اس انداز سے یہ چلے تو اس کی انائلیشن ہو سکتی ہے یا یہ کولیپس کر سکتی ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اس میں جو 5 چیزیں ہیں، ایک تو آبادی کا مسئلہ، کلائمیٹ، آب و ہوا، پانی، زراعت اور توانائی، جس طریقے سے 2 وجوہات بتائی ہیں انہوں نے اس کولیپس کی۔ ایک یہ کہ ہم جس طرح نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تیزی کے ساتھ، ایک تو وہ وجہ ہے کیونکہ اس کے ایکولوجیکل بیلنس ہم خراب کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا تھر دیکھ لیں، یہ ہمارے میں نے اس ریفرنس سے یہ سٹوری لی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 بڑی وجوہات ہیں اس خرابی کی۔ ایک تو یہ کہ جو معاشی عدم مساوات ہے کہ
کہ جو جتنی دنیا میں لوگ دولت پیدا کرتے ہیں اس کا ایک طرف ڈھیر لگ رہا ہے، اس سے وہ جو کنزمپشن کر رہے ہیں وہ بڑی ریکلیس کنزمپشن ہے، دوسری طرف جو انسان تو دو قسم کے ڈیزاسٹر کہہ رہے ہیں. ایک کا انہوں نے نام ہمیں بتایا ہے ٹائپ ایل ڈیزاسٹر. ٹائپ ایل ڈیزاسٹر کا مطلب ہے لیبر کا ڈیزاسٹر، دنیا اور سیارے پہ کام کرنے والوں کا ڈیزاسٹر، اور دوسرا ہے ٹائپ این نیچرل ڈیزاسٹر کہ آپ جس طریقے سے نیچر کو نیچے سے چیزیں نکال. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک مفروضہ ہے کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو انہوں نے اس کو بھی رد کیا، ڈیزاسٹر سے انہوں نے رد کیا. ان کا آپ ٹیکنالوجی کی بنیاد جو ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی ہے تو آپ نیچرل ذرائع کو اور برباد کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے افریقہ میں کیا اور ہر جگہ کیا. اچھا، اب اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سے بچنے کے دو طریقے ہیں. اس سے بچنے کے دو طریقے انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو آپ معاشی عدم مساوات اس کو کم سے کم کریں، اور جو ریکلیس اسپینڈنگ کر رہا ہے ایک 1% اس کا ہاتھ روکیں. اور یہ جس طریقے سے اب مثال کے طور پر ہم فوسل آئل نکال رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم بنا سکتے ہیں جب سے جینوم ہم نے ڈیکوڈ کیا، اور ساتھ انسانوں کو آپ جو محنت کر رہے ہیں ان کی جیب میں. اسی کے ساتھ میری جڑی ایک اور، میں اس کو ختم کرنا، یہ ایک شخص ہے رابرٹ ریخ ان کا نام ہے، 3 امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہے. اب لاسٹ ٹائم یہ بل کلنٹن کے لیبر کے وزیر تھے. انہی کی اسی سے ملتی جلتی ایک اسٹڈی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسیپی IMF، ورلڈ بینک اور آپ دنیا کو آسٹیرٹی کی دے رہے ہیں، یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کریٹ کر رہا ہے. کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ 2008 کے بعد سے ریسیشن تھوڑا کم ہو کے جب واپس بھی آیا ہے تو جو اس کے گینز تھے وہ 95% عمرا کے پاس گئے ہیں، 5% نیچے گئے. تو یہ دو جو سٹڈیز ہیں، ہمیں انہوں نے 15 سال کی بات کی کہ اگر ہم نے اپنا کورس درست نہ کیا، دنیا نے اپنا کورس درست نہ کیا، تو اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں 2 باتوں پہ کہ ان کے دونوں کے شواہد کہاں سے ملتے ہیں. آپ کے یہ قحط جو ہو رہے ہیں اور یہ جو آپ کی آبادیاں، ہم بھی تو فطرت کا ایسا ہے نا، آبادیاں جو گھروں سے نکل کے بادشاہتیں الٹا رہی ہیں، جس کے خوف کی وجہ سے 1.5 بلین بھی ہمیں مل رہا ہے. ادھر یہ یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تھائی لینڈ میں ہوا، یہ سب کچھ کیا ہے کہ فطرت کا جو حصہ ہیں لوگ، وہ اس رولنگ کلاس کے خلاف، فطرت بھی جو ہے اس کی ہمیں پروٹیسٹ نظر آتا ہے اور انسان کا بھی. تو وہ کہتے ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں ہمیں بدلنی پڑیں. اچھا کلاس صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں. کلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ لوگ، آپ بتا رہے ہیں کہ سائیکل چھوڑ کے موٹر سائیکلیں زیادہ خریدنا شروع ہو گئے. اسحاق صاحب نے معیشت کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں کر دی؟ جی شاہجہاں، ایک تو یہ وہ اجلاس ہے جس کی صدارت خود کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو 1999 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو بعد میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ مصروف جو ہیں وہ فگرز کو فج کرتے رہے ہیں، اور باقاعدہ پاکستان کو $54 ملین جو ہیں وہ IMF کو پنشمنٹ کے طور پر دینے چاہیے. لہٰذا ان کے جو فگرز ہیں ان کے جانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے اسحاق ڈار صاحب کے بعد کہ کون سے فگر ٹھیک تھے، کون سے غلط تھے، جھوٹے تھے. لیکن جیسے ہے جہاں ہے کہ بنیاد پہ ہم آپ کو پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم درمیان میں ڈنڈی مار رہے ہیں. لیکن ماضی یہی بتاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فگر فجنگ میں وہ کمال رکھتے ہیں، جس کی ہم نے سزا بھی بھگتی ہے اور $56 ملین ہم اس کا جرمانہ بھی دے چکے ہیں. مطلب یہ تو آپ ثابت ہو چکا ہے، آپ اور میں تو نہیں کہہ رہے، اس کی ہم نے باقاعدہ پیمنٹ کی ہوئی ہے IMF کو. ہم نے جھوٹ بولے تھے، غلط فگر دیے تھے. بہرحال اچھی چیز یہ ہے کہ اب یہاں پہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے یہاں پہ 11 مارچ کو. اس میں جو ان کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے یہ کیسے ترقی کر رہی ہے پاکستان میں، اور بہت بڑی اس کی گروتھ جو ہے 6.8% پر انہوں نے اس کو جا کے رجسٹرڈ کیا کہ جسے آف کورس وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر پرفارمنس ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو اس میں جو میرے لیے ایک انٹرسٹنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود میں دیہات سے آیا ہوں اور ہمارے یہاں کسی دور میں کسی کو سائیکل ہوتا تھا وہ بڑا امیر آدمی سمجھا جاتا گاؤں میں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں امپورٹنٹ چیز بتائیے کہ 3 سیکٹرز ایسے ہیں جن کی گروتھ نیچے گئی ہے. جب وہ اس کو بیٹھ کے ویلویشن کر رہے تھے کون کون سے سیکٹر ہیں اوپر گئے ہیں کون نیچے گئے ہیں. ایک آٹو سیکٹر ہے، اس کے بعد ٹریکٹرز ہیں اور بائسیکلز ہیں. بائسیکلز کے بارے میں ایک بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ کامنٹ کیا ہے کہ یہ جو لوور مڈل کلاس جو ہے پاکستان کی لوور مڈل جو ہے اب وہ سائیکل لینے کے بجائے موٹر سائیکل لینے کو ترجیح دیتی ہے. وہ اب وہ سائیکل نہیں لیتے، وہ کسی سے پیسے پہ شک مانگیں، ادھار مانگیں، محنت کریں، قرضہ لیں، کچھ بھی کریں. اب سائیکل جو ہے وہ سمبل نہیں رہا یا آپ کا اسٹیٹس کا. اب سمبل جو وہ کہتے ہیں لوور کلاس کے لیے موٹر سائیکل، اب وہ یہ بن گیا، موٹر سائیکل بن گیا. ایک تو وہاں پہ ہو رہا ہے جس وجہ سے اس کی سائیکل کی مارکیٹ کم ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے عرصے میں مزید یہ سائیکل بنتے رہیں گے پاکستان میں، جس کو غریب کی سواری کہا جاتا تھا. دوسرا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کا جو یہاں پہ کسان ہے اس نے بھی ٹریکٹر لینے ختم کر دیے یا بند کر رہا ہے یا ایسا کم کر رہا ہے. ٹریکٹر لینا جو ہے اس کی پروڈکشن بڑی کم ہوئی ہے. اور ٹریکٹر کی جو یہاں پہ مینوفیکچرنگ ہمارے کارخانے تھے بڑے پیسے کمائے، اربوں خربوں روپے ان لوگوں نے مال کمایا. اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جو سیلز ٹیکس ہے
وہ 5 سے 10% کر دیں. مطلب کسانوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید لوٹو. اسی کے ساتھ ابھی ایک سمری گئی تھی اسی میں ECC میں, جس میں کہا گیا تھا کہ ویٹ کی سپورٹ پرائس بڑھا دیں کیونکہ ان پٹس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں, کسان بہت دباؤ میں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا بالکل نہیں بڑھانی, یہ خیال کرنا ہے اس کسان کو ایک ٹکا بھی نہیں دینا. ساتھ میں سیلز ٹیکس بڑھا دیا انہوں نے, 5 سے 10% کر دیا. ٹریکٹر لینا ہے آپ نے تو 5 سے 10% مزید دیں گے, لیکن ویٹ کی سپورٹ پرائس کے لیے تو اسحاق ڈار صاحب جو بابو ہیں ہمارے لاہور کے, انہوں نے کہا نہیں جی شہر کے لوگ ہیں بیچارے غریب ہیں, بھوکے ہیں, کھانا کون دے گا اگر گندم کی قیمت بڑھ گئی. یہ نہیں بتا رہے کہ یہاں سے جو آپ نے 5 سے 10% ٹیکس بڑھایا ہے وہ کسان کہاں سے اپنا خرچہ پورا کرے, جو پیسے آپ نے اس پہ بڑھا دیے ہیں. اس لیے ٹریکٹر لینے انہوں نے کم کر دیا لوگوں نے. یہ تھی. اور اگر اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں ایک کمنٹ لے لیں. سائیکل کا مسئلہ بھی ہم حل کر سکتے ہیں. سائیکل کا مسئلہ اس لیے ہے کہ پیٹرول کو جس طرح بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ ہم سائیکلوں پہ آ جائیں گے, دوبارہ سے مینوفیکچرنگ سائیکلوں کی شروع ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جو دیگر اور جو ہماری روایتی چیزیں تھی, مثلا دیا تھا, موم بتی تھی, وہ بھی رائج ہو سکتی ہے. وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اب آپ آگے بڑھیے گا, میں تو ویسے ضمن عرض کیا تھا. جی کلاسز اب آگے بڑھتے ہیں. نہیں اچھا آج قومی اسمبلی کی اسی سے ریلیٹڈ گروتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں, سیکٹرز کی گروتھ دیکھ رہے ہیں. آج قومی اسمبلی کے ایک کمیٹی کے اجلاس ہو رہا ہے جس میں انٹرسٹنگلی PTA نے ایک بریفنگ دینی ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پہ جو آپ انٹرنیٹ کی یا یہ موبائل فونز کی گروتھ ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی یہاں پہ 2004 میں جو ٹوٹل پاپولیشن تھی وہ 15 کروڑ پہ تھی, 15 کروڑ کی آبادی تھی. اس وقت جو موبائل فون استعمال کیے جاتے تھے وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب تھے. 2004 کی بات کرو 50 لاکھ موبائل ٹیلی فون یوز ہوتے تھے 15 کروڑ کی آبادی میں, اور فکس جو لائنز تھیں آپ کی وہ 45 لاکھ کے قریب تھیں جو اوور آل 2.9% بنتی تھی. اس وقت وائرلیس کا براڈ بینڈ وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا, اور ٹوٹل جو کہتے ہیں ٹیلی ڈینسٹی تھی وہ 6.3% تھی. انٹرسٹنگلی اب وہ کہتے ہیں ڈاؤن دا ایئر آفٹر 10 years, اب بتاتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے. وہ بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے کہ آپ کی 2004 میں جو 15 کروڑ کی آبادی تھی وہ کہتے ہیں اب پاکستان کی آبادی تقریباً اب بڑھ کے 18 کروڑ ہو چکی ہے. اور موبائل فون سبسکرائبر, اب یہ سننے والی بات ہے کہ کہیں پہ آپ کے 2004 میں آپ کے 50 لاکھ تھے, اب وہ کہتے ہیں 13 کروڑ 40 لاکھ ہو چکے ہیں جو موبائل ٹیلی فون پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں. 18 کروڑ کی آبادی میں 18 کروڑ کی آبادی میں 13 کروڑ اور 40 لاکھ لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں. اور امپورٹنٹلی چیز جو ہے اس میں وہ جو پتا انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوا ہے, وہ بڑا زبردست قسم کا ہوا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں آپ کے براڈ بینڈ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ 33 لاکھ ہیں, اور موبائل ٹیلی فون جو نیٹ یوز کرتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ فگر ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ 1.5 کروڑ جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی اپنے موبائل فون پہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے. اور فکسڈ لائن جو ہیں جو ہم گھروں میں ٹیلی فون وغیرہ لگاتے تھے وہ بڑی تیزی سے نیچے آ رہے ہیں. اور وائرلیس جو ہے آپ کا وائرلیس کا ہے 25 لاکھ لوگ جو ہیں وائرلیس سے ریلیٹڈ ہیں. ایسے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو گھر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اپنے PC کے ذریعے انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تقریباً 2 کروڑ کے قریب لوگ ہیں. سو یہ 10 سالوں کی پرفارمنس ہے قاضی صاحب کہ ایک میسو گروتھ ہوئی ہے پاکستان میں. کوئی حقیقت نہیں کہ ہم سب کی زندگی ڈپینڈ کرنے لگی ہے موبائل پہ اور انٹرنیٹ پر, چاہے کوئی بزنس ہو, دنیا میں لین دین کا کاروبار ہو. بات کر رہے ہیں تھوڑا سا ایک آپ کی اسٹوری کی طرف آنا ہے. کراچی صاحب بات یہ کہ ان ایون ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. وہاں پہ موبائل فون چلا گیا ہے, پانی گندا پی رہے ہیں, ہیپاٹائٹس ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں کیا ہے, بہت بہت بڑے فلائی اوور بن رہے ہیں لیکن نیچے کچی آبادیوں کے اسکواٹرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہے, جس طرح میں نے اپنی اسٹوری کی, یہ نہ صرف انوائرمنٹ کو تھریٹن کر رہی ہے, یہ بنی نوع انسان کو بھی تھریٹن کر رہی ہے. مجھے خبر شیئر کرنی ہے اپنے ناظرین کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چولستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے صوبائی وزیر اقبال چنر کو وہاں پر بھیجا کہ وہ وہاں جا کر صورتحال کا جائزہ لیں کہ خشک سالی ہو رہی ہے, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے, کہ خوراک کی کمی تو نہیں ہے. لیکن وہ موصوف کل وہاں پر گئے اور انہوں نے ایسی دعوت اڑائی. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ مناظر وہ لوگوں کو دکھائیں کہ وہ کام کیا کرنے گئے تھے. لوگوں کی جو خشک سالی تھی اس کا جائزہ لینے گئے تھے لیکن وہ خود ہی تارونے بیٹھ گئے. یا آپ مناظر دیکھیں کہ وہ وہاں پر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کھانے کی دعوت اڑائی. کلاسا صاحب وہ دنیا نیوز کے جو کیمرہ مین تھے اس کو منع کرتے رہے کہ خدا کے لیے اس کی فوٹیج نہ بناؤ, اور وزیر اعلیٰ نے اب اس بات کا نوٹس بھی لے لیا. تو یہ ہمارے حالات ہیں, ہمارے جو صوبائی وزراء ہیں ہمارے. جی دیکھیں میری یہ عرض ہے کلاسا صاحب, ہم کیسے کہہ دیں کہ ہمارے وزراء فاقہ کشی کریں؟ وہ تو تینوں ٹائم خوراک اسی طرح کھائیں گے. جی کلاسا صاحب, میں ویسے جتنے بیچارے کل منت ترلے کر رہا تھا, میں اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اگر میں رپورٹر ہوتا تو میں تو خبر نہ کرتا. جتنے بیچارے نے ہاتھ باندھے ہیں, کانوں کو ہاتھ لگائے ہیں اور اس نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, میں اگر ہوتا نرم دل آدمی ہوں تو میں تو چھوڑ دیتا. ان کا قصور نہیں ہے. دیکھیں یہ تو جو باقی ہے نا فدائین,
یہ اپنے تئیں لے آئے ہوں گے بیچارے, ان کو میرے خیال میں اس میں ان کا قصور نہیں کلاسر ہے. صاحب ان جس کے طرح خلاف ایکشن نہیں ہوگا. انویسٹیگیٹو جرنلزم آپ کرتے ہیں, آپ بالکل بھی نرم دل نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں. نہیں میں کر لے اس معاملے, جیسے اس بیچارے نے پہلے ہاتھ باندھے ہیں, ریکویسٹ کی ہے, سلام کیا ہے. اب میں بھی دیہاتی آدمی, اتنا رکھو ہم رکھ لیتے ہیں. اب اتنا 100% پیور میں نہیں ہوں, اب میرے بھی اندر بہت سارے فلاز ہوں گے. میں تو بیچارے کسی منت ترلے کے بعد میں تو کہہ دیتا چھوڑیں یار, اب ہاتھ بھی باندھ رہا ہے, میں تو ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ ان کے کہنے پہ نہیں ہوگا, یہ باقی لوگ لے آئے ہوں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. انتظامیہ لیکن قاضی صاحب آن سیریس نوٹ جو سمجھدار سیاستدان ہوتا ہے وہ ایسے موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے گیا اور افسروں کی ایسی تیسی کر دیتے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی, لوگ بھوکے مار رہے ہیں, آپ کھانا لیں جائیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے کلاسر صاحب اس پر بھی نوٹس لے لیا ہے کہ آپ وہاں کھانوں کے مزے اڑاتے رہے, اپنے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کلاسر صاحب پروگرام کے لیے ناظرین آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.